پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں، اس کہانی کا نام ہے پتنگ بازی کی سزا۔ عابد روزانہ اسکول سے آنے کے بعد چھت پر پتنگ بازی کرنے چڑھ جاتا ہے۔ اس کی اماں اسے کہتی رہتی کہ پہلے یونیفارم بدل لو، ہاتھ منہ دھو لو، کھانا کھا لو، پھر اسکول کا کام کرنے کے بعد جو وقت بچے گا اس میں کھیل کود لیا کرو۔ اس کی اماں نے اسے پتنگ بازی کرنے سے اکثر منع کیا۔ یہ اچھا کھیل نہیں، اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنی اماں کی بات نہ مانتا اور سارا دن پتنگ بازی کے پیچھے لگا رہتا۔ اس کی اماں نے تنگ آ کر اس کے باپ کو شکایت کر دی۔ اس کے باپ نے عابد کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کافی سختی کی۔ باپ کے سامنے وہ شریفوں کی طرح پڑھنے بیٹھ جاتا، مگر جب باپ سامنے نہ ہوتا وہ پھر چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ اس کے باپ نے چھت پر تالا لگوا دیا کہ اب یہ چھت پر نہیں جا سکے گا تو پتنگ کیسے اڑائے گا۔ پھر اس نے باپ کی غیر موجودگی میں نیا کام پکڑ لیا۔ اسکول سے گھر آنے کی بجائے ایک آوارہ دوست کے ساتھ اس کے گھر چلا جاتا۔ دونوں اس کی چھت پر چڑھ کر پتنگ بازی کرنے لگ جاتے۔ اس کی اماں دیر تک گھر میں انتظار کرتی رہ جاتی۔ اس کے باپ کو بھی آگاہ کیا تو اس کے باپ نے گھر میں ٹیوٹر لگوا دیا کہ یہ اب گھر میں مصروف رہے گا تو وقت پر گھر آ جایا کرے گا اور اس کا دھیان پتنگ بازی سے ہٹ جائے گا۔ عابد ایسا ڈھیٹ اور ضدی تھا، اس نے پھر اپنے ماں باپ کو چکر دینا شروع کر دیا۔ اب وہ گھر سے تو اسکول جانے کے لیے نکلتا، مگر اسکول سے اکثر چھٹی مار جاتا اور سڑک پر یا کھلے میدان میں دوستوں کے ساتھ پتنگ بازی کے مقابلے میں لگ جاتا۔ اسکول سے اب پرنسپل کے پیغام آنے شروع ہو گئے کہ عابد اکثر اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ وہ عابد کو اسکول بھیجتے ہیں پھر غیر حاضری کیسی۔ انہوں نے جب پتہ کرایا تو یہ جان کر انہیں بہت دکھ ہوا کہ ان کا بیٹا ان سے دھوکہ کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے اللہ سے دعا کی کہ اس کے بیٹے کو ہدایت ملے۔ ایک دن عابد کے ابو نے اپنے کام سے دیر سے آنا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کہہ کر چلے گئے کہ انہیں شام کو کافی دیر ہو جائے گی۔ عابد نے کان میں یہ بات سن لی۔ اس نے جلدی جلدی ٹیوٹر سے کام کر لیا۔ ٹیوٹر کے جانے کے بعد وہ تیار ہو کر اپنی اماں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس نے دوست سے وعدہ کیا ہے کہ آج اس کی چھت پر کچھ دیر کے لیے پتنگ بازی کرنے آئے گا، لہٰذا اس کو جانے دیا جائے، شام ہونے سے پہلے وہ گھر لوٹ آئے گا۔ اس کی اماں نے کافی منع کیا مگر وہ ضد کرنے لگا تو اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ اس طرح وہ زبردستی ضد کرتے ہوئے چلا گیا۔ جس دوست کی چھت پر پتنگ بازی کرنی تھی، اس کی چھت کے سامنے دیوار ایک جگہ سے کچھ ٹوٹی ہوئی تھی۔ عابد اس کے دوست خوشی خوشی پتنگ بازی کرتے رہے۔ میوزک بھی اونچی آواز میں لگایا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی پاس رکھی تھیں۔ ساتھ ساتھ پتنگ بازی کرتے، ساتھ میں شرارتیں کرتے۔ عابد کی پتنگ اڑانے کی باری تھی۔ وہ پتنگ بازی میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ پتنگ اڑاتے آگے پیچھے ہوتے، اسے یہ دھیان ہی نہ رہا کہ وہ چھت کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اس دیوار کے بالکل قریب آ گیا، اتنے میں اسے لگا کہ اس کی پتنگ کٹنے والی ہے۔ وہ اسے جھٹکا دے کر ڈور کھینچنے لگا کہ اچانک اس کا جسم لڑکھڑا گیا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے نیچے جا گرا۔ بازو کے بار پر گرنے کی وجہ سے اس کا دایاں بازو نکل گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے اس حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو زخموں کی وجہ سے اس کا جسم ہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ دایاں بازو بندھا ہوا تھا۔ اپنے ماں باپ کو یوں مایوسی کی حالت میں سامنے پا کر اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ اسے یاد آنے لگا کہ وہ کیسے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتا تھا، ان کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ شاید اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ اس کے ماں باپ بیچارے خاموش رہے کہ بیٹا اب تکلیف میں ہے، اسے کیا کہیں، مگر عابد نے توبہ کر لی کہ آئندہ وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے اس کے ماں باپ کو مایوسی ہو۔ اس نے پتنگ بازی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اب خود بھی اگر وہ کسی بچے کو پتنگ بازی کرتے دیکھتا تو اسے منع کرنے لگ جاتا۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔